ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ جرنلسٹ شاد بھٹی صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. مسکرا رہے ہیں آپ, لگ رہا ہے آپ کو کوئی برف پگھل رہی ہے؟ دیکھیے نہیں, ابھی مجھے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ابھی نہیں لگ رہا, اور لیکن میں اس حق میں ہوں کہ ظاہر ہے سارے اسٹیک ہولڈر جب تک نہیں بیٹھیں گے یہ ملک نہیں چل پائے گا, اور مذاکرات ہونے چاہیے. اور عمران خان صاحب کا آپ 5-6 بیان ایسے ہیں کہ جس میں ان کے موقف میں نرمی آئی ہے. ایک انہوں نے پہلے کہا کہ یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والے تو ہمیں فوج سے لڑانا چاہتے ہیں, ہماری تو فوج سے لڑائی کوئی نہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ فوج نیوٹرل ہو جائے. تیسرا انہوں نے کہا کہ فوج ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اپنا نمائندہ مقرر کرے. چوتھا انہوں نے کہا کہ بات نہیں کرنی تو نہ کرو, میں نے بھی نہیں کرنی. نہیں, یہ تو ابھی آج بھی کہا انہوں نے. لیکن چوتھا انہوں نے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ہاں آپ 9 مئی پہ اگر کوئی ہم دکھا دیں کہ ہم یعنی وہ جلاؤ گھراؤ میں, آج حالانکہ انہوں نے اس کی الٹا کہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے معافی نہیں مانگی, میں 12-15 مہینوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں, کیپٹل ہلز کی طرح آپ سی سی ٹی وی فوٹیج چلائیں, تحقیق کریں اور پھر سزائیں دلوائیں. نہ کہ ٹرمپ تو آج الیکشن لڑ رہا ہے نا, ٹرمپ پہ تو پابندی نہیں ہے, ٹرمپ کی پارٹی پہ تو پابندی نہیں ہے. وہ نہ کریں, یہ کریں تو میں آپ کے ساتھ ہوں, میں پارٹی کو نکالوں اور وہ کروں. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک کوئی وہ جو جیسے دورانی صاحب کا آپ نے چلایا, مجھے نہیں لگتا کوئی اوور ہو گئی ہے. ابھی چیزیں کول ڈاؤن. کچھ بیانات سویٹ قسم کے آنا شروع ہو گئے ہیں جو ان کے لیڈرز بھی جاتے ہیں پروگرامز میں. نہیں دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ تو بڑی کلیئر ہے نا. اسٹیبلشمنٹ نے تو لاسٹ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا وہی موقف ہے. آج آرمی چیف نے ایک بڑی ایموشنل تقریر کی ہے اور بڑی ٹو دا پوائنٹ. اس میں کئی پوائنٹس ایسے ہیں کہ جس میں جو انہوں نے خارج کے حوالے سے کہا, جو افغان کے حوالے سے کہا, میں ان سے متفق ہوں. جو فساد فی الارض کے حوالے سے کہا, جو انہوں نے کہا کہ لاکھوں عاصم منیر اس ملک پر قربان, لاکھوں سیاستدان, لاکھوں علماء. اس تقریر میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انڈر لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں احتجاج کریں مگر پرامن. سوشل میڈیا انتشار پھیلا رہا ہے, انتشار پھیلانے کی بات آئی تو رب کریم کی قسم ہم آگے کھڑے ہوں گے. تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ ایک بیانیہ بن گیا ہے کہ انتشار کا نام لیں تو پی ٹی آئی کی طرف دھیان جاتا ہے. یہ بیانیہ نہیں ہے. دو چیزوں پہ مجھے اعتراض ہے. ایک کہ پورا سوشل میڈیا کو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے. بہت سارا سوشل میڈیا پازیٹیو بھی, آپ فوکسڈ ہو کے یعنی آپ یہ ٹھیک وہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ جو حکومت ہے یہ بینیفیشری اسی آگ کی ہے, اسی تناؤ کی ہے, اسی لڑائی کی ہے. جب یہ ختم ہو جائے گا تو یہ تو فارغ ہو جائیں گے. اور ان کو ڈر ہی ہے. پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا نا, پرائم منسٹر کی اسپیچ, کہ ہم تو 70 سال میں ایسا 1 پیج نہیں تھا جو ہمارا 1 پیج ہے. اس کو اللہ معاف کرے, انہوں نے سوا ستیہ ناش کر دیا ہمارا قسم سے. وہ حسن نثار صاحب ایک فقرہ بولتے ہوتے ہیں, فارچون ہنٹرز, موقع پرست, وارداتیے. 9ویں مرتبہ حکومت میں ہے یہ, پتہ ہے آپ کو, نون اور پیپلز پارٹی, یہ وارداتیے ہیں. ان کی وارداتوں کے طریقہ کار. لیکن اب پتہ یہ ہے کہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. پہلا بتائیں کہ وہ کدھر گیا, نواز دو نواز شریف, ترقی اور خوشحالی نواز شریف, آؤ پھر سے سنبھالو نواز شریف, کدھر گیا؟ اب ان کے پاس رہ کیا گیا؟ صبح اٹھتے ہیں 9 مئی کی ترجمانیاں کرتے ہیں رات تک. اب مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا PDM-1 لے لیں, نگران حکومتیں لے لیں, 6 مہینے لے لیں, کوئی ایسا کام بتائیں جو حسینہ واجد نے کیا اور انہوں نے نہ کیا ہو. کوئی مجھے نظر آ رہی ہے, مجھے بتائیں نا کون سا ایسا کام ہے. جعلی مینڈیٹ, وہ بھی یہ بھی. سیاسی مخالفین کو غدار کہہ کے, ان کو ملک دشمن کہہ کے پابندی لگانا, مقدمے بنانا, وہ بھی یہ بھی. ووٹ کی عزت کو ووٹ کی ذلت میں بدلنا, وہ بھی یہ بھی. سویلین ڈکٹیٹرشپ, وہ بھی یہ بھی. اور عوام کا رائے کا احترام نہ کرنا, وہ بھی یہ بھی. اور جو ایک خاص 10% کے لیے ملک جنت اور باقی 90% کے لیے جہنم, وہ بھی یہ بھی. تو اور کیا کتنے آپ کا فاشزم, وہاں بھی یہاں بھی. اور رویوں میں ڈکٹیٹرشپ, وہاں بھی یہاں بھی. منشور سے پھر جانا, وہاں بھی یہاں بھی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ بھی ہو رہی ہیں, یہ یہاں بھی ہیں. تو اب ایشو یہ ہے کہ so then you are also of the opinion کہ جو ہوا ہے بنگلہ دیش میں, it should be a warning. پوری دنیا, بنگلہ دیش لے لیں, یہ ان کے لیے ہے کہ اشرف غنی وہ کہوے کا کپ پڑا ہوا تھا اس کے ٹیبل پہ, وہ بھی نہیں پی سکا, ننگے پاؤں بھاگا, ایک گھنٹے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا. پک سے خاندان,
श्री लंका का, भाग गया। बीवी और 2 सिक्योरिटी गार्ड और बीवी के जो पसंदीदा जेवरात, आपका फेवरेट होगा मेरे ख्याल, जेवरात आपको तो नहीं पसंद। ये क्यों आपने सोचा कि क्यों खातून है तो उसको जेवरात पसंद नहीं, मैं माज़रत चाहता हूँ, फौरन आप जेंडर पे आ जाती हैं तो वो जेवरात भी छोड़ गया और अब 2 सिक्योरिटी गार्ड बीवी लेके उसको भागना पड़ा। इसका कद्दू का हलवा पका हुआ था किचन में, वैसे मुझे पसंद है, अगर मैं होता बांग्लादेश में तो जरूर खाता। तो उस और वो एक बंदा पूरा अटैची केस लेके जा रहा है, उससे पूछा ये क्या है इसमें अटैची केस में, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, उसने कहा इसमें हसीना वाजिद की साड़ियाँ हैं। तो उसने कहा तुम क्या करो, बीवी को पहनाऊंगा, वज़ीर-ए-आज़म बनवाऊंगा। तो हसीना वाजिद को पता था कि आज जो मेरी साड़ियाँ लटकी है लोग लूट, तो अल्लाह ना करे हमारे यहाँ वो हो, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर अवाम कोई अवामी रद्द अमल आता है तो ये हुकूमत उसमें खुद कफील है, इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। यानी हसीना वाजिद ने तो बांग्लादेश को खड़ा किया ना, 64 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी, इकोनॉमिकली 2.5 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, और दुनिया का कोई आउटलेट बताएं जो बांग्लादेश में नहीं है, बूम था, इंडस्ट्री था वगैरह, ये थी, रोजगार थे, इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, जुबानें लंबी लंबी जुबानें। 2 months का बानी पीटीआई ने, आई थिंक वो तो एक सियासी बयान था, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट भी नहीं सस्टेन करती, पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं है, तो फिर नेक्स्ट देखिए मैं तो ये 9 मई एक शर्मनाक दिन था, स्याह दिन था। 9 मई की किसी मुजरिम को सज़ा से नहीं बचना चाहिए, लेकिन ये मुल्क नहीं चला पाए, ये मुल्क नहीं चला पाएंगे, ये वारदातियाँ हैं, इनकी अक्लों, शक्लों, अमलों, सोचों पे रोना आता है। इनके बस की बात नहीं रही मुल्क, इनके पास बताएं कि आज भी वो कह रहे थे अल्लाह करे कि IMF से जान छूट जाए, भाई अल्लाह पे छोड़ते जाओ, और हम यकसू हैं भाई, तो आप हो ही ना जाओ कहीं यकसू। और मैंने जरदारी और बिलावल से 2 अरस्तुओं से बात कर ली, या मुशावरत हमारी, कोई खुदा का खौफ करें। उसकी कभी आपने वज़ीर-ए-आज़म को गौर से देखें और 5 मिनट तकरीर सुने, आपको गर्मी दाने निकल आते हैं। ये हाल है इनका, पित निकल आती, पित जानती हैं ना। ओके, ये अक्सर थोड़ा सा आपने रैश किस्म का नहीं, नो पन इंटेंडेड, लेकिन नहीं, ये नहीं है। मैं अभी भी आप मेरा सवा सत्यानाश हो गया मेरे मुल्क का, इनकी 7 नस्लें सवर गईं, मेरी 7 नस्लें उजड़ गईं, 3,80,000 का मैं मकरूज हूँ, मेरा बेटा, मैं, मेरे घर वाले सारे, और मैंने चुआनी भी नहीं खर्ची, अच्छा स्कूल नहीं, अच्छा अस्पताल नहीं, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, इंसाफ नहीं, अभी भी मैं इनको पूजूं। So then my question was कि what next, क्योंकि लग नहीं रहा कि सारे स्टेक होल्डर जब तक नहीं बैठेंगे, सारे स्टेक होल्डर जब तक नहीं इकट्ठे होकर मुल्क को कम से कम 3-4 इश्यूज पे इकट्ठे नहीं होंगे, ये मुल्क नहीं चलने वाला। आपका कोई आ रहा है, बताएं मुझे, कोई सरमायाकार आ रहा है? ठीक, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, IMF कह रहा है, UAE कह रहा है, चीन कह रहा है, सऊदी अरब कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, बरतानिया कह रहा है कि सियासी अदम इस्तेकाम खत्म करें। ये सवेरे उठते हैं जहर फेंकते हैं, शाम तक जहर फेंक। तो जब तक ये सारे स्टेक होल्डर्स मईशत पे, दहशतगर्दी पे, खारजा पॉलिसी पे, दाखिला पॉलिसी पे नहीं बैठेंगे, नहीं चलेगा ये। सो जो लग रहा है गवर्नमेंट ने तो ये सोच लिया कि रिजर्व सीट्स भी नहीं देनी, और अच्छा हाँ, जो आपने 3 चीज़ें इस वक्त में आप कह रहे हैं ना, ओवर हो गया है दुरानी साहब, मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है कि 3 चीज़ें नेक्स्ट लेवल में जाने वाली हैं। एक, हुकूमत और अदलिया की लड़ाई, ठीक, उन्होंने तहिया कर लिया कि उनको ख़तरा है कि अदलिया फायज़ ईसा काजी जाएंगे तो कहीं वो इलेक्शन ऑडिट ना कर ले। इमरान खान को ये अभी तक कर चुके होते तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा, इनको पता अदलिया उड़ा देगी। इमरान खान पर मुकदमा कर चुके थे, इनको पता है अदलिया उड़ा देगी। तो इसलिए ना ये उस चक्कर में पड़े हुए हैं, उस चक्कर में कि वो काजी फायज़ ईसा रुक जा। आप ही समझते हैं उनको एक्सटेंशन की तरफ जाना चाहते हैं? जिस तरह उन्होंने बल्ला छीना है, जिस तरह हुदैबिया बंद किया है, जिस तरह उनके सामने जो कुछ होता रहा है 1.5-2 सालों में, और वो सुप्रीम कोर्ट खामोश रही है, कोई एक हुआ है चादर 4 दीवारी, इंसानी हकूक, क्रैक डाउन, जो भी वो कोई हमारी ही सुप्रीम कोर्ट थी ना, तो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया? सुप्रीम कोर्ट जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसले की गलत तशरीह की, क्यों नहीं लिया? तो उनको नहीं, मेरा तो ख्याल है नहीं लेना चाहिए, और ना वो उनको टिकना चाहिए, जाना चाहिए। तो फायज़ उनको एक तो ये अदलिया हुकूमत लड़ाई का मुझे लग रहा है, ऑन रिजर्व सीट्स एक नहीं वैसे ही ओवरऑल हो जाएगी लड़ाई। हाँ, यानी लड़ाई शुरू है ना, शुरू है। हाँ, तो एक इलेक्शन कमीशन जिसमें पार्ट
اس کا حصہ ہے حکومت کا. دوسرا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مقدمہ کریں گے کوئی نہ کوئی عمران خان پر. تیسرا طریق انصاف پر پابندی صاحب نے کہہ دیا اور فوجی عدالتوں میں ہاں تو چلا کے دیکھیں نا. ایشو یہ ہے کہ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک تو ان کو کیوں چھوڑا جو پارٹی چھوڑ گئے طریق انصاف, جو 9 مئی میں ملوث تھے, ٹھیک, ان کو کیوں چھوڑا. دوسرا حمزہ کیمپ کا فیصلہ دیکھ لیں, حمزہ کیمپ کا سپریم کورٹ کا, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں, 4 سیشن کورٹ کا, ثبوت دیتے ہی کوئی نہیں ہے. 3 چیزیں آپ نے کہا ہوتی لگ رہی ہیں, تیسری کون سی ہے؟ ایک یہ 9 مئی اور تیسرا عمران خان پر کوئی سنگین مقدمہ, 9 مئی کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں, تحریک انصاف پر پابندی. مجھے ایسا لگ رہا ہے ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرف جائے گا, کوشش کی جائے گی اگر ان کا ہاتھ پڑا تو اس حکومت کا. اگر نہیں پڑے گا تو آل آؤٹ سختی کی طرف مزید جانا چاہتی ہے. ہاں مجھے کم از کم یہ نہیں لگ رہا کہ سیز فائر, مجھے یہ نہیں لگ رہا کوئی سیز فائر ہونے والا, مجھے یہ نہیں لگ رہا کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے, ڈھیل ہونے جا رہی ہے, کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. ابھی مجھے مستقبل قریب میں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے.